السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 رجب ہے اور آج ہی کی رات ہمارے پیارے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پہ گئے تھے، اور آج ہی کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ 5 نمازوں کے پہلے 50 کا تحفہ ملا، پھر جو ہے وہ جب نچلے آسمان پہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، آپ جا کے کم کروائیں۔ تو پھر 45 ہوئی یا 40، تو ایسے کر کے یعنی 5-6 بار چکر لگایا، اور جب 5 رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے اللہ پاک سے کہتے ہوئے کہ اب اور کم کریں، اور اللہ پاک نے 50 اس لیے کہی تھی کہ تاکہ میرے نبی پاک کا بار بار مجھے سے دیدار ہوتا رہے، یہ ایک محبت تھی ان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، تو ایٹ لیسٹ جو بھائی نماز نہیں پڑھتے تو یہ عشاء کی نماز وہ ضرور پڑھیں، اور یہ عہد کریں کہ ہم نے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، اپنی نمازوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ دیکھیں، ہم ایک چیز میں اکثر نوٹ کرتا ہوں کہ ایک فیس بک پہ نا ایک برتھ ڈے کا آتا ہے آپشن، آج اس دوست کا برتھ ڈے، آج اس دوست کا برتھ ڈے ہے، تو اکثر ایسا دوست کا برتھ ڈے آتا ہے جو مر چکا ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، یعنی ان کا برتھ ڈے آ رہا ہوتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، جوان ہوتے ہیں، اگر وہ مر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مر سکتے؟ اور دوسرا دیکھیں، جب جانا اللہ کے پاس ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، ہمیں روزی وہ دے رہا ہے، ہمارا مالک وہ ہے، ہمیں صحت وہ دے رہا ہے، ہم سب کچھ انسان کے وقت ہی کیا ہے۔ پھر انسان دیکھیں، ہم آج ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی ذات کے علاوہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے افسروں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے سیاستدانوں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے وڈیروں سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو صرف اللہ پاک سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ حقیقت آج نا دین سے دوری ایک فیشن بن گئی ہے۔ آج اب سوشل میڈیا ہم میں سے ہر کوئی استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ٹک ٹاک، فیس بک، یہ وہ، اس پہ فحاشی، یہ وہ، یہ دیکھنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی گروپ میں کسی سیاستدان کا کوئی اسکینڈل ریلیز ہو جائے تو کوئی وہ شیئر کر دے تو نیچے ہزاروں کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، بھائی مجھے سینڈ کرو، مجھے سینڈ کرو۔ تو اس میں نا ایک شمع جلانے کی ضرورت ہے جس میں آپ ایک اچھائی کا کام کریں۔ تو ابھی آج میں نے یہ ریکارڈ نہیں کرنی تھی ویڈیو، تو 27 رجب کی مناسبت سے، اور دیکھیں نماز پڑھنے میں ٹوٹل ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ پاک کا اس میں دیکھیں اللہ پاک کی ذات کیوں انسان کو مشقت میں ڈالنا، جب وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ ہمیں کیوں مشقت میں ڈالنا چاہتی ہے۔ ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ ایک نا چائنا میں نا ایک آدمی وضو کر رہا تھا، تو وہ اس سے نا ساتھ والا پوچھتا ہے، چائنیز تھا، یہ میں نے کہیں سے واقعہ پڑھا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، تو تاکہ اس کا جو ہے نا یہ ہمارے یعنی ضروری ہے عبادت کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے آپ کے نا پاکستان، مطلب جہاں کے بھی آپ ہیں وہاں پہ پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے مطلب بڑے کم ہوں گے یا نہ ہونے کے برابر ہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ چائنا میں مطلب کافی زیادہ ہیں۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم یہاں مسا کرتے ہیں نا تو یہ ہماری جگہ ویسے بھی گرم ہوتی ہے، تو اس سے وہ ایک کرتن توڑ بخار یا اس طرح وہ نا یعنی کوئی کنیکشن ہوتا ہے کہ۔ اور دوسرا، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جب ہم سجدے کے اندر دیکھیں یہ ہمارا دل ایک پمپ ہے، تو یہ خون کو نیچے کی طرف تو آسانی کے ساتھ، جیسے پانی اب نیچے پھینک آسان، اوپر لے جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو واحد ایک ایسا یہ حل ہوتا ہے جس میں ہمارے بلڈ کو، ہمارے دماغ کو خون کی سپلائی انف ہو جاتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے جو اس کی وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم دیکھیں وہ پاکستان کے اندر کتنے پاگل خانے ہیں، جبکہ اب یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں تو وہاں پہ ان کی بہت زیادہ تعداد ہے، اس کی ریزن بھی یہی ہے۔ اور دوسرا دیکھیں، ہم دین سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اب فار ایگزامپل میں اب کسی کا نوکر ہوں، ٹھیک ہے، آپ کسی کے نوکر ہیں، وہ آپ کے ذمہ ایک کام لگاتا ہے کہ یار آپ نے یہ کام کر کے رکھنا ہے، رات کو میں حساب لوں گا، اور رات کو جو ہے وہ آپ وہ کام نہ کریں تو آپ کی تو مرمت ہوگی، پٹائی ہوگی، سمپل سی بات ہے۔ تو اب ایک اللہ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ اللہ جو جس کے سامنے دیکھیں، یا تو آپ اللہ سے اللہ پاک کے ڈر سے عبادت کریں، یا اللہ پاک کی محبت میں عبادت کریں، اور تو کوئی آپشن بچتا نہیں ہے، اور عبادت کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ معاف کرے استغفار، اب یزید اور حسین برابر تو نہیں ہو سکتے، نمازی اور بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے،
اور ایک بندہ ہے جو نہیں کر رہا، ایک بندہ جو جھوٹ بول رہا ہے، ایک بندہ جو دغا کر رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ شراب نوشی کر رہا ہے حرام اسلام کے اندر، ایک بندہ نہیں کر رہا، تو یہ برابر تو نہیں ہو سکتا، یہ حساب کتاب لیا جائے گا۔ ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی ظلم کرتا ہے، ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی ظلم سہتا ہے، تو یہ دونوں نے برابر تو نہیں ہو جانا نا۔ تو ان چیزوں کو نا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیسیکلی میرا یہ ایک پیج بنانے کا، میرا یہ چیزیں کرنے کا مقصد، دیکھیں میری ایک نیت ہے، وہ میں اور میرا رب جانتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ اور ایڈ ہوں، تاکہ دیکھیں اب الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اور لوگ بھی نماز پڑھیں۔ ایک فار ایگزامپل میں اب ہاسٹل کے کمرے میں رہتا ہوں نا، وہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، تو ہم 7-8 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے کہنا ہے کسی ایک کو کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہنا یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، سب نے پتہ ہی کیا کہنا ہے کہ یار جا تو پڑھا، تو بڑا اب نمازی آ گیا، تو بڑا نیک آ گیا۔ اب میں کہہ دوں نا کہ یار مووی کا پلان بن رہا ہے میرا، تو ہم سب چلتے ہیں، اس کے 300-400 ٹکٹ بھی ہے، سب دوستوں نے کپڑے بھی پہننے، اور سب ٹھنڈ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، سب نے فوراً تیار ہو جانا۔ تو یہ چیزیں، یہ سوچنے والی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم اگر کوئی ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو اپنا کام کر، ساری مرضی ایسی جو کریے۔ دیکھیں یہ اسلام ایک دائرہ ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس دائرے کے اندر آ گئے، اور اس دائرے کے اندر رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ تو بہرکیف یہی ایک پیغام ہے، آج کی رات عہد کریں یار، نمازیں آپ نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بارے میں دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے قبر کے اندر سوال نماز کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کی نماز پوری ہے تو آپ کا باقی حساب کتاب ہوگا۔ تو ایسے ہی ہے کہ آپ ایگزام دینے جاتے ہیں، آپ کو پیپر بھی نہ بیٹھنے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز پڑھنا شروع کریں۔ مجھے جس بھائی نے نماز پہ لگایا تھا، میں آج اس کو دعائیں دیتا ہوں، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، یہ بالکل ایک چین کی طرح چلتی ہے، یہ گناہ اور نیکی یہ دونوں ہے نا، ایک چین کی طرح چلتے ہیں۔ آپ ایک گناہ پہ لگتے ہیں یا دوسروں کو لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہی ہے پیغام آج کی رات کی مناسبت سے، کہ اللہ پاک، اور دیکھیں یہ نماز پڑھ کے پھر باقی معاملات بھی سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، بخشنے پہ آئیں تو سب کو، مطلب بے نمازی کو بھی بخش سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی جو ہے نا وہ وہ لائق خدمت ہے، اللہ پاک لائق عبادت ہے، تو ہمیں اس لحاظ سے ہم نے عبادت کرنی ہے۔